نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنُ، میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہاں بھی حضور نے خاتم النبیین فرمایا، اور فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، یعنی ایک اینٹ رہ گئی تھی، باقی ساری نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی تھی، اور میں وہ ایک اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے بھی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی فرمایا ہے۔ اب آ جائیں بخاری کی صراحتاً حدیث پہ، لم یبقی من النبوۃ الا المبشرات۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لم یبقی، یہاں ختم بھی نہیں ہے، لم یبقی، نہیں باقی بچا، من النبوۃ، نبوت میں سے کچھ بھی، نبوت بالکل ختم ہو گئی، الا المبشرات، ہاں مگر صرف بشارت دینے والی چیزیں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھے خواب تمہارے لیے دیکھے جائیں یا تم خود دیکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح تشریح، آپ نے فرمایا لم یبقی من النبوۃ الا المبشرات، اب نبوت میں سے کچھ نہیں بچا سوائے مبشرات کے۔ اب آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی خاتم النبیین کے بارے میں اور کیا ہے، کس طرح آپ نے تشریح کی، یہی بخاری شریف ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب ایک نبی فوت ہوتا تھا، اس کا وصال ہوتا تھا، دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا تھا، یوں ہی معاملات چلتا رہا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا مفہوم اس کا یہ، میرا زمانہ آ گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ نے اسپیسیفیکیشن فرمائی، میرے بعد خلفاء ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن نبی نہیں، میں آخری نبی۔ اب آ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید کی تشریح آپ نے کس انداز میں فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں اور غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے لگتے ہیں۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں، سرکار جب سب جنگوں میں ساتھ تھے، یا رسول اللہ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم اس کو یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری اور میری مثال موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی طرح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات لینے اور چھوڑ کے گئے تھے ہارون علیہ السلام، لیکن سرکار نے فرمایا مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اگر نبوت روحانیت سے ملتی، جس طرح کہ اس نے بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے سرکار کے فیض سے، یا ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا مجھے میں اتنی اتباع کی، اتنی میں نے عبادت کی، اتنی اتباع کی حضور کی کہ مجھے حضور کے سائے، میں سائے والا نبی ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جیسا کوئی روحانی شخص ہوگا آپ کے بعد سے آج تک؟ آپ جیسا کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حضور کی اطاعت کرنے والا، اتنی حضور کی اطاعت کرنے والے کہ جب رد شمس کا جو واقعہ ہے شفا شریف میں بھی لکھا ہے اور کئی کتابوں میں لکھا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنی نماز پڑھی تھی عصر کی، اور صبح مقام پر خیبر سے واپسی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ران مبارک پر سر رکھا، سر انور کو رکھا اور آرام کرنا شروع کر دیا، ان کی نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا اے علی نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی، اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، اے اللہ اس کے لیے سورج کو پھیر دے۔ جن کے لیے سورج پھر جائے ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی گواہی اللہ رسول دیں، ان کی محبت کی گواہی اللہ رسول دیں۔ جب خیبر میں سرکار نے بھیجا کیا فرمایا تھا؟ میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ اللہ رسول کے محبوب اور اللہ رسول کے اطاعت گزار، اللہ نے خود، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا اللہ رسول ان سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ جب اتنی بابرکت ہستی کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں مگر میرے بعد نبی نہیں، اگر نبوت کسی طرح ممکن ہوتی سرکار فرماتے تھے مگر یہ نبی تم بن سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشد، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اگر
اچھے طریقے سے اطاعت کرنے کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، تہجد گزاری کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ نبوت کا منصب حاصل کیا جا سکتا، اس کے سب سے زیادہ حقدار پھر صحابہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ نبوت حاصل کرنا ان طاعتوں سے ممکن نہیں، یہ فقط وہ بھی ہے اللہ کی عطا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا معنی آخری نبی ہی فرمایا ہے، اور اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے آپ کو آخری نبی کئی اور آیات کے اندر، یعنی صراحتاً لفظوں میں بھی نہیں لیکن اس کے اشارے بالکل واضح ہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف ڈر سنانے والا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرمائیے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ برکت والی ذات ہے جس نے آپ پر یہ فرقان قرآن نازل کیا تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ آپ کی رسالت عام ہے تمام مخلوقات کے لیے، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ ایمان متقی کون ہیں، کامیاب کون ہیں، جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے نازل ہو چکا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آپ یہ بتائیں اگر کوئی اس کے بعد بھی کتاب نازل ہونی تھی، جس طرح کہ خود مرزا غلام القادیانی کہتا ہے کہ براہین احمدیہ اس کی کتاب کا نام ہے، یہ 16 سال تک مجھ پر وحی آتی رہی، یعنی مجھ پر الہام رکھتا، یہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح کہ اس کے دعوے ہیں۔ اگر یہ ممکن ہوتا جس طرح کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ کتاب اللہ کی الہامی ہے اور جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے، آپ یہ بتائیں قرآن پاک نے تو یہ فرمایا ہے جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ پر نازل اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی کتاب آنی ہوتی، اللہ یہ فرماتا کہ جو آپ کے بعد کتابیں آنے والی اللہ اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آخری وحی ہے، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، 29ویں پارے کی سورہ مرسلات کی آخری آیت۔ اللہ فرماتا ہے اب اس قرآن کے بعد کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد وہ کس کتاب کو مانیں گے؟ اب تو یہ آخری وحی ہے، یہ فائنل اللہ کا پیغام ہے، اس کے بعد کوئی ریولیشن نہیں ہے، اب اس کے بعد کس کی کتاب کو ماننا ہے؟ یہ تو آخری کتاب ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو لہذا یہ ختم نبوت پر مزید دلائل ہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم کے حدیث، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے 6 خوبیاں عطا ہوئیں جو کسی اور کو عطا نہ ہوئیں، ان میں 6 میں سے آپ نے 2 یہ بیان فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام ان مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، وختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا معنی بالکل واضح ہے، اس پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ صحابہ کی تشریح، صحابہ نے کیا تشریح کی اس آیت کی، آپ اس آپ کے عمل سے سمجھتے ہیں۔ آپ تاریخ کی جو بھی کتاب پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ الخلفاء، جو کتاب بھی پڑھ لیں آپ کو یہ واقعات ملیں گے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف سب سے بڑی جنگ کی ہے صحابہ نے، 1200 سے زائد صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، 70 حفاظ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی ساری سلطنت داؤ پہ لگا دی تھی مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے۔ اگر نبوت کسی اور سینس میں باقی ہوتی، آپ اس کے لیے کوئی نئی تشریح گھڑ دیتے، آپ بیان فرما دیتے ہیں، اختلاقی بات کر دیتے ہیں، چلو اس طرح کیونکہ یہی ممکن ہے، نبوت ممکن ہے، ہم مسیلمہ کذاب کو یوں کہا نبی مان لے تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے پوری کی پوری سلطنت داؤ پہ لگا دی مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، اور اس کو مار کر دم لیا۔ سجا نامی اس کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی، طلحہ نے پھر بعد میں توبہ کر لی تھی حضرت فاروق اعظم کے دور میں۔ جتنے بھی جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ان سب کو صحابہ نے ختم کیا ہے، ان کا فتنہ ختم کر کے رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری اور جامع ترمذی کے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 37، ایک میں قریباً میں 30 اور ایک میں 30، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ 30 دجال کذاب نہ نکلیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وہ سب یہ دعویٰ کریں گے، سب گمان کریں گے وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو سرکار کے واضح ارشادات، کذابون دجالون، دجل کریں گے، فریب کریں گے، جھوٹ بولیں گے، نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو خاتم النبیین کی تشریح کی ہے، جس پر امت کا ایک اجماع ہے، کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، اولین و آخرین اسی تشریح کو مانتے تھے۔ آج کوئی اپنی طرف سے تشریح کر کے کوئی بھی نئی بات گھڑ لے، اللہ معاف کرے، کوئی خدا کی نئی تشریح کر لے، ہم مان لیں گے؟ کوئی نبی کی نئی تشریح کر دے، سوشل میڈیا پہ جس طرح ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، کل کوئی خدا کی نئی تشریح کر کے کہے میں بھی خدا ہوں، تو مان لیں گے؟ معاذ اللہ، خدا کی تو وہی تشریح ہے جو قرآن نے کی ہے، خدا کی وہی تشریح ہے جو سنت میں کی گئی، خدا کی وہی تشریح ہے جو ہمارے سلف صالحین نے کی ہے، ہم خدا کی کسی نئی تشریح کو کیسے مانیں گے؟ اسی طرح نبوت کی وہی تشریح ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، جو اس کے حبیب نے بیان کی ہے، جو صحابہ نے بیان کی ہے، سلف صالحین نے بیان کی، ہم کسی نئی تشریح کو نہیں مان سکتے، مانیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اسی طرح اب دوسری بات، مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے کیا تھے؟ اس کا سب سے بڑا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، نبی ہونے کا۔ اچھا، بعض لوگ اس کے حمایتی ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پر بھی، آپ کے الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی سب کا مقتدر میڈیا کے اس کے کئی حامی ہیں۔ جوید احمد غامدی تو یہ کہتا ہے کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، اس نے تو کہا ہی نہیں، وہ تو صوفی تھا، اور معاذ اللہ محی الدین ابن عربی کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہر جگہ۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب یہ ہم سیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اتنی امت آج تک ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، اس کے بعد والے لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ براہین احمدیہ جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے اندر صراحتاً اس کے دعوے موجود ہیں، یہاں تو اس نے پڑھے نہیں یا جھوٹ بول رہا۔ براہین احمدیہ کی 5 جلدیں ہیں، اس کے 5ویں حصے میں اس کے سارے دعوے موجود ہیں۔ اس کا پہلا دعویٰ یہ تھا، میں مجدد ہوں، میں مصلح ہوں، ریفارمر ہوں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں، پھر اس کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں عیسیٰ موعود ہوں، پھر اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ذلی نبی ہوں، پھر بروزی نبی ہوں، پھر اس نے کہا مستقل نبی ہوں۔ روحانی خزائن اس کی کتاب ہے 30 جلدوں میں، اس کے اندر یہ براہین احمدیہ ساری کتابیں شامل ہو چکی تقریباً اس کی۔ اس نے یہاں ایک بات کہی، اس نے کہا میں نے کبھی آپ نے آپ کو رسول نبی نہیں کہا، مگر میں کیا کروں، اگلا جملہ تھا قابل غور، مگر میں کیا کروں، 16 سال تک جو اللہ کے الہامات میری طرف ہوئے ہیں، اللہ نے اس میں جا بجا مجھے رسول اور نبی کہا ہے۔ یہ صراحتاً ان کی عیب باقاعدہ ہے، پڑھیے گا نہیں بالکل بھی، باقاعدہ یہ ساری کتابیں ان کی موجود ہیں، ہمیں منع کیا گیا ایسی چیزیں پڑھنے سے۔ تو لہذا اس کا بالکل یہ دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، ذلی نبی، بروزی نبی، میں تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا۔ اس کا یہ سب سے بڑا دعویٰ تھا۔ اب جو آج تک مسلمہ جو چل رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ میں عیسیٰ موعود ہوں۔ عیسیٰ موعود کا مطلب جس کا وعدہ کیا گیا، حدیثوں میں جس عیسیٰ کے آنے کی بات ہے معاذ اللہ وہ کہتا ہے میں ہوں، اور یہ اس کا دعویٰ عیسیٰ مسلم دعویٰ ہے، ان کا مانا ہوا دعویٰ ہے کہ ان کی ایپ کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے عیسیٰ موعود۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہاں تک درست ہے، اس کی دعوے کی دلیل کیا ہے۔ نمبر 1، وہ کہتا ہے جس عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، وہ دنیا سے فوت ہو کے جا چکے ہیں، اور حدیثوں میں جس عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ اب بالفرض ہم سپوز کرتے ہیں، ہم تھوڑا سی دیر کے لیے اگر مان لیتے ہیں، سپوز کرتے ہیں، فرض کریں ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم مان لیں کہ وہ دنیا سے ان کی روح نکلی پھر گئے، اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا جس عیسیٰ کے ذکر آنے کا ذکر حدیثوں میں ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے؟ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اگر یہ دعویٰ مان بھی لیا جائے کہ عیسیٰ وہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ جن حدیثوں کا ذکر عیسیٰ کے آنے کا وہ یہ ہے؟ یہ باطل دعویٰ بلا دلیل ہے۔ دوسری بات ہم سمجھتے ہیں اس دعوے پر اس کی دلیلیں کیا ہیں، بڑی اہم بات ہے، یہ گفتگو آپ نے بہت توجہ سننی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔
اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ ابن مریم، اذ قال اللہ نے جب فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم وہ انی متوفی کا، میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں اب اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، مطہرک کا وجاعل الذین اتبعوک، اور آپ کے پیروکاروں کو میں کافروں کو قیامت تک بلندی دوں گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے انی متوفی کا، میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر دیکھو فوت کا معنی ہوتا ہے مرنا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں ماروں گا، اب تمہاری روح قبض کروں گا، ورافعک کا، اور پھر اٹھاؤں گا۔ یہ ترجمہ اختلاف ہے، آپ سمجھیے کہ یہ ترجمہ بھی جھوٹا ہے، ترجمہ ایسے نہیں ہے، پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا سے فوت ہو کر گئے ہیں۔ پہلی بات آپ توجہ سنیں، وفا یفی وفان، اس کا آپ ثلاثی مجرد میں لے جائیں، ثلاثی مریض میں توفا یا توفی، توفین اس کا مصدر آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پورا ہونا۔ اب اللہ فرماتا ہے انی متوفی کا، میں تمہیں پورا کرنے والا ہوں۔ اس پورا کرنے کا مطلب قرآن پاک میں بھی وفات کا معنی لفظ اور معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ نیند کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، 7ویں پارے میں ہے، وہی ذات ہے جو رات کو تمہیں نیند دیتی ہے اور جانتی ہے دن کے وقت جو تم کرتے ہو۔ یتوفاکم کا معنی کیا ہے؟ نیند۔ اسی طرح 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى، یہاں پر بالکل یہی فرمایا، اللہ الذی يتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ فرماتا ہے وہی ذات روحوں کو اپنے پاس رکھتی ہے جب وہ سوتے ہیں، اور جب وہ پھر ان کا وقت پورا ہو چکا ہو تو پھر روح کو اللہ اس جسم سے بالکل نکال لیتا ہے۔ اگر وقت پورا نہ ہو تو پھر ارسل الاخرى الى اجل مسمى، دوسری روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وفات کا معنی، توفی کا معنی ایک معنی نیند بھی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن کثیر نے اس کا معنی کیا میں آپ کو نیند دینے والا ہوں اور نیند کی حالت میں پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اچھا، اگر ہم بالفرض یہ مان بھی لیں کہ اس کا معنی موت ہی ہے، پھر بھی یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واؤ کا استعمال عربی زبان میں دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا پھر کا ترجمہ یہاں غلط ہے، یہ اپنی طرف سے پڑھایا گیا۔ میں آپ کو وہ فوت کروں گا، اپنی طرف اٹھاؤں گا، آپ کو پاک کروں گا، یہ اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ عیسیٰ وہ ہوں گے جو بچپن میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے اور بڑھاپے میں بھی کلام کریں، کہولت میں بھی۔ کہولت میں آپ کا کلام واقعی نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ آسمان کی طرف اٹھا لے گئے، یعنی آپ نے بڑھاپے میں اگر ابھی لوگوں سے بات کی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے عیسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے اس وعدے کو پورا کروں گا، آپ کو پھر دنیا میں بھیجوں گا اور آپ کو اپنی طرف ابھی اٹھا رہا ہوں، جب دنیا میں آپ دوبارہ آئیں گے تو یہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہ پورا کرنے کا معنی ہو گیا۔ اگر ہم اس کو وفات کے معنی میں بھی لے لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، وہ فوت بھی ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن بھی ہوں گے، یہ سب کچھ مذکور ہے، کوئی بات نہیں۔ واؤ دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی عربی میں۔ آپ کہتے ہیں میرے گھر میں زید بھی آیا، عمر بھی آیا، بکر بھی آیا، خالد بھی آیا، آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ پہلے خالد تھا پھر عمر تھا، پھر آپ بتا نہیں چاہتے میرے گھر میں یہ لوگ آئے تھے، اگر جو گھنٹے کے فاصلے سے آئے یا اسی وقت اکٹھے آ گئے، آپ بتا نہیں چاہتے میرے گھر میں یہ لوگ جمع ہوئے تھے، آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ پہلے وہ آیا تھا پھر وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدے کیے ہیں کہ اگر اس کو موت کے معنی میں آپ کو آسمانوں پہ اٹھاؤں گا، میرا وعدہ ہے، لیکن آپ کو دنیا میں پھر بھیجوں گا، آپ پھر دنیا سے آپ کی روح قبض ہوگی، پھر جائیں گے۔ اب اس کی دعوے کی دلیل کیا ہے کہ واؤ جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ 7واں پارہ اور قرآن پاک کے کئی اور مقامات بھی ہیں۔ 7واں پارہ سورہ انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، ان انبیاء کی جو ترتیب یہاں بیان کی ہے اس ترتیب سے وہ ان کا زمانہ نہیں ہے، آنے کے زمانے وہ نہیں ہے جو جس ترتیب سے یہاں ذکر کیا گیا ان کو۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسلیمان، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ،
اور ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون کو بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے ہدایت دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس علیہ السلام ان کو بھی ہدایت دی. اب اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی کلاً فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. اب ذرا ان انبیاء کا یہاں جس ترتیب سے ذکر ہے زمانہ کیا یہ دیکھیں ذرا. اللہ فرماتا ہے اسحاق اور یعقوب یہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ایک پوتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان کی ذریت میں سے، اللہ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو جمع کیا ہے، یہ نہیں کہ یہ پہلے یہ بعد میں. اللہ فرماتا ہے ان کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف و موسیٰ. اب ذرا توجہ سنیے گا، داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایوب علیہ السلام کا ذکر ان کے بعد ہے، واؤ کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن ان کا زمانہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت پہلے ہوئے زمانے کے اعتبار سے، لیکن ذکر ان کا واؤ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ہے. پھر موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سے زائد سال کا فاصلہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بعد میں آئے، تورات نازل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، اسی کی مزید تشریحات، اسی کی مزید ان میں تائیدات زبور کے اندر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر آئی. تو داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے، ہارون علیہ السلام کا بعد میں، حالانکہ ان کا زمانہ پہلے ہے. وزکریا و یحییٰ، اور زکریا و یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ باپ بیٹے ہیں. وعیسیٰ و الیاس، عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اور زکریا ان کا زمانہ ایک ہے. الیاس، لیکن الیاس علیہ السلام ان سے بہت پہلے کے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بہت پہلے کے ہیں. کل من الصالحین، اللہ فرماتا ہے یہ سب نیک تھے. اور اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بیٹے. اور قرآن پاک میں ان کا ذکر صراحتاً پہلے پارے میں ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے. قرآن پاک میں صراحتاً ہے اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے، حضرت یحییٰ سے پہلے کا ہے، لیکن ذکر ان کا بعد میں. وَلِيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور یسع اور یونس اور لوط یہ بھی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے. اور لوط علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہاران کے بیٹے. اب یہ دلیل قرآن پاک میں تو کئی جگہ یہ واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان معزز مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ آپ کے پاس آئے، آپ کافی دنوں سے مہمان کا انتظار کر رہے تھے، مہمان کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، چنانچہ ایک دن دیکھا تو مہمان آ گئے. اس طرف توجہ نہیں کی کہ کون ہے، بس اس طرف توجہ تھی کہ میں نے مہمان نوازی کرنی ہے. فوراً اندر گئے اور ایک بچہ ذبح کیا، فقربہ الیہم، ان کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے کھانا نہ کھایا. چنانچہ آپ کو پھر پتہ چلا، یہ انہوں نے عرض کی کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. صراحتاً کیا ذکر ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. یہاں آ کر حضرت 12ویں پارے میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت بھی تھی جس کا نام اسحاق تھا. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور آپ کی بیوی وہاں کھڑی تھی اور وہ ہنس رہی تھی اور وہ تعجب کا شکار تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بانجھ ہوں، میرا بیٹا میں بانجھ ہوں، میرا شوہر بڑھاپے کو پہنچ چکا، ہمارے بیٹا کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تعجب کا شکار تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یجادلون فی قوم لوط. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کہنے لگے تم لوط کو کیسے عذاب دے سکتے ہو، حالانکہ لوط علیہ السلام ان میں موجود ہے، قوم لوط کو کیسے عذاب دے سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم پہلے لوط علیہ السلام کو باہر نکالیں گے، پھر قوم کو عذاب دیں گے. کتنا واضح طور پر ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، لیکن ذکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے، لوط علیہ السلام کا ذکر ان نبیوں میں سب سے بعد ہے. آپ یہ بتائیں اگر واؤ جمع کرنے کے لیے، ترتیب کے لیے ہے، تو پھر ان انبیاء کا زمانہ بھی ایسا ہی ہے؟
یہ دنیا میں آنا بھی ایسا ہی ہے، اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں انی متوفی کا، اللہ نے فرمایا جب آپ کو آسمان کی طرف اللہ نے اٹھایا، اے عیسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کو اپنی طرف اٹھا تو رہا ہوں لیکن دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا، اپنے اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے آپ سے کیا ہے کہ آپ بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے، آپ بچپن میں بھی کلام کریں گے۔ اچھا، اس پہ اور دلیل واضح طور پہ جو ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ہم نے سولی لٹکا دی، یہودی کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی لٹکایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ پڑا۔ شبہ کیا پڑا؟ وہ سمجھے کہ شاید ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، لیکن دراصل جس نے عیسیٰ کی رہنمائی کی تھی، بتایا تھا کہ عیسیٰ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے اسی کو عیسیٰ کی شکل دے دی۔ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب آگے سنیں، اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں ہے جو آپ کی دنیا میں جانے سے پہلے آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے۔ قبل موتہ، جب تک آپ کی موت واقع نہیں ہوگی اس سے پہلے تمام عیسائی، تمام یہودی آپ پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد آپ دنیا سے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں کتنی واضح طور پہ۔ اچھا، اس جگہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پہلے وہ بیان کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی آپ نے فرمایا اس موت کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں جو جملہ استعمال کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، بڑا گستاخانہ، وہ کہنے لگا ابراہیم، حضرت ابو ہریرہ تو غبی تھے معاذ اللہ، وہ تو کن ذہن تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے اس آیت کی تشریح کر دی معاذ اللہ۔ اب میں آپ کو چند اس کی مفسرین کے حوالے دیتا ہوں جنہوں نے اس آیت کی تشریح کی۔ یہ امام سیوطی کی کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت کی تشریح میں خروج عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم کا خروج ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر آئیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا قبل موت عیسیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے پہلے وہ سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کی انہوں نے بات کی ہے اور ان سے یہی ثابت کیا، اور ایک حدیث بھی بیان کی ہے انہوں نے کہ ایک حدیث بھی بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَبْقِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ إِلَّا آمَنَ بِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر مرے نہیں ہیں بلکہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، کوئی یہودی اور نصرانی ایسا نہیں ہے مگر ان پر وہ ایمان ضرور لائے گا۔ یہ بہت ساری تشریحیں، بہت میرے سامنے قول لکھے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس آیت کی تشریح میں لکھے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، فَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرْنَ بِهَا، 25ویں پارے میں اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب آپ کی قوم کے سامنے عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو پیٹ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اب اسی رکوع میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک دوسری قرات اس کی ہے اِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی اس کی تشریح میں تمام مفسرین اسلام نے یہی لکھا ہے، صحابہ سے لے کر بعد میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے، آپ دجال کو قتل کریں گے، پھر دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 دفن ہوں گے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، بدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، فرمایا اس کی سند صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک جگہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اصرار پر، ان کی خواہش پر فرمایا تھا تمہاری جگہ وہاں ہوگی نہیں، کیونکہ میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، اور تیسرے پھر حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا دعویٰ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے، حالانکہ جس عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے وہ نزول کریں گے۔ 2 جملے ہم نے سمجھنے ہیں، ایک نزول کریں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے۔ بخاری و مسلم کی اور سیاستہ کی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ینزل، وہ نزول کریں گے۔ ایک میں ہے یہبط، وہ اتریں گے۔
اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں وہ جامع دمشق کے شرقی منارے سے نزول کریں گے. حدیثوں میں پیدا ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے. یہبطو ینزلو، یہبطو ینزلو، وہ اتریں گے، وہ نازل ہوں گے. سب جانتے ہیں کہ 1835 یا 1840 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور 1908 میں مر گیا. اچھا، اور حدیثوں میں کیا ہے؟ ابن مریم ہوں گے، مریم کے بیٹے ہوں گے. اس نے اس کا سلوشن یہ نکالا براہین احمدیہ کی 5ویں جلد میں. اس نے کہا اصل میں ہوا یہ ہے کہ اللہ نے پہلے مجھے مریم بنایا، میرے وطن میں قدرتی طور پر روحانی طور پر عیسیٰ 9 ماہ رہے، پھر وہ مجھ سے متولد ہوئے اور میں پھر عیسیٰ بن گیا. یعنی یہ آپ جھوٹ کو جب ثابت کرنا چاہو جتنے چاہے جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس نے اس کا حل یہ نکالا اپنی طرف سے. لہذا معاذ اللہ میں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے، آئیں گے، وہ مریم کے بیٹے ہوں گے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ ابن مریم نزول کریں گے. ینزل ابن مریم، یہبط ابن مریم. لہذا یہ تو پیدا ہوا ہے. ایک قادیانی کا یہ اعتراض بھی ہے، وہ کہتا ہے 16 پارے کی آیت ہے منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ کی منہا خلقناکم، لیکن وہ ترجمہ کرتے ہیں. میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں جس ترجمے سے وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. آئے سینڈ کریں، دیکھو لکھا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں زمین میں رکھوں گا، زمین کے اندر تمہیں موت دوں گا، پھر زمین سے اٹھاؤں گا. یہ جو ایک لفظ ہے نا زمین میں رکھوں گا، یہ زیادہ ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، ومن فیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ لے جائیں گے، تمہاری قبریں یہیں بنیں گی. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پھر دوبارہ پھر اٹھائیں گے، تمہاری تخلیق اسی سے ہوگی، ریسیکشن تمہاری اسی سے ہم کریں گے. تو لہذا حضرت شک کی گنجائش ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ان کی قبر شریف کی جگہ بھی سب کو بتا دی گئی ہے. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی بات کی ہے وہ کسی صورت بھی یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اس طرح آپ نے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے، بس اور کوئی صفت نہیں ہوگی ان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسر الصلیب ویدع الجزیۃ، وہ جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے. آپ جانتے ہیں جب وہ یہ غلام عبد قادیانی جب آیا تو انگریز کی حکومت تقریباً قائم ہو چکی تھی، جب مر گیا تو انگریز کی حکومت قائم تھی. اور صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے عیسائی سارے ختم ہو جائیں گے. یہ مسلمہ نشانی حدیث کی اکثر کتابوں میں کیا لکھی ہے، وہ صلیب توڑ دیں گے اور کیا کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے. جزیہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے، اسلام میں یہ ہے کہ جب ہم کافر سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ قبول کر لو، ٹیکس دے دو، ہماری سلطنت کے تحت رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو اپنے دین پر رہو. اور تیسرا اگر 2 باتیں نہیں مانتے تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لہذا سرکار نے فرمایا یدع الجزیۃ، عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے. وجہ یہ ہے وہ کہیں گے اسلام قبول کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ بتائیں ہیں کہ آج تک صدی سے زیادہ ہو چکا مرزا غلام احمد قادیانی کو مرے ہوئے، اسلام نیچے جا رہا ہے اوپر آ رہا ہے؟ نہیں، اسلام کی حکومتیں نیچے آ رہی ہیں اوپر جا رہی ہیں. اسلام مسلمانوں کے اوپر سازشیں بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں پہ ظلم بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ختم ہو جائے گا، انصاف ہی انصاف ہوگا ہر طرف. اب انصافی دنیا میں کتنی بڑھ گئی، 1 صدی سے پہلے کتنی تھی. اچھا، اس کے مرنے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ہوا؟ 1908 کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی، کروڑوں لوگ مرے. دوسری جنگ عظیم ہوئی. ان 50 سالوں میں پھر 1947 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے بم پھینکے. یہ 50 سال کا دورانیہ ہے جس میں کروڑوں لوگ مرے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آئیں گے تو امن و امان ہو جائے گا. تو کسی صورت میں جو حدیثوں میں جس عیسیٰ کے آنے کی بات ہے وہ کسی صورت کی کوئی نشانی بھی اس پہ پوری صادق نہیں آتی. لہذا جھوٹا دعویٰ ہے. اور اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا تھا، بروزی نبی کہتا تھا، اس کی میں نے تشریح آپ کے سامنے تھوڑی سی کر دی ہے، وقت نہیں ہے. اس نے کہتا تھا میں فیض سے نبی بنا ہوں، آپ کے نبوت سے فیض سے، تو میں نے پہلے عرض کر دیا یہ فیض صحابہ سے بڑھ کر کس کو ملا ہے؟ مولا علی سے بڑھ کر کس کو ملا ہے؟ صدیق اکبر سے بڑھ کر کس کو ملا ہے؟ فاروق اعظم سے بڑھ کر کس کو ملا ہے؟ عثمان غنی سے بڑھ کر کس کو ملا ہے؟ جن کو 10 کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ان سے بڑھ کر کس کو ملا ہے؟ جب وہ نبی نہیں بن سکتے تو بعد میں کون فیض سے نبی بن سکتا ہے؟ بعد میں کون ہے جو کہے میں نے کامل اطاعت کی اس وجہ سے معاذ اللہ میں نبی بن گیا؟ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. سب سے اہم
پریشس سب سے قیمتی شے ہے، یہ یاد رکھیے اس پہ جنت کا فیصلہ ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر کی زندگی ہے اس دنیا میں، اس نے زمین کے نیچے جانا ہے، اور اس جگہ ہمارا عقیدہ ایمان کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ